بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سحر کی دل نشین اداؤں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مولا علی کے مشہور اقبال کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو دوسروں سے خوش رہے وہ آرام میں رہتا ہے، ہر پاک شخص صحیح و سلامت رہتا ہے۔ اس شخص کی جانب راغب ہونا جو تیری رغبت نہیں رکھتا سراسر ذلت و رسوائی ہے، اور محال چیزوں کی خواہش کرنا سراسر جہالت و نادانی ہے۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ظالم کا انجام ہلاکت ہے۔ ہر آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوتی ہے، تجربہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور عقل مند اس میں ترقی کرتا ہے۔ جو شخص خود کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔ خلق الہی سے نیکی کرنے سے جس قدر حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ نفس کی خواہش کو ترک کرنا عقل مندوں کی خصلت ہے اور بڑے بزرگوں کا جہاد ہے۔ نفس کو اس کی خواہشوں سے دور رکھنا اور اس سے لڑنا، مقابلہ کرنا آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ نفس کو دنیا کی آرائشوں سے روکنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ نفس کو خواہشوں کے مکروہ و فریب سے بچانا بزرگی کی علامت ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ غلطی سے دور رہے۔ نفس کو اس کی خواہشات سے دور رکھنا جہاد اکبر ہے۔ نفس کی خواہشات کو پورا کرنا گویا اسے مصیبت میں ڈالنا ہے۔ ظالم کو اس کا ظلم منہ کے بل گراتا ہے۔ حرص کو روکنا لالچ اور طمع کو جڑ سے کاٹتا ہے، اور غصے کو بردباری سے فروغ کرنا علم کا ثمرہ ہے۔ بدبختی کا سبب دنیا کی محبت ہے، فتنوں کا سبب کینہ اور بغض ہے۔ تزکیہ اخلاص کا سبب حسن ادب ہے، ایمان کی درستگی کا سبب تقویٰ ہے۔ فقیر اور محتاجی کا سبب فضول خرچی ہے، اور باہم جدائی کا سبب اسراف ہے۔ سلامتی کا سبب خاموشی اور سکوت چیزوں کے ہاتھ سے نکلنے کا سبب موت ہے۔ اخلاص کا سبب قوت یقین اور پرہیزگاری کا سبب قوت نفس اور پختگی دین ہے۔ سنجیدگی اور وقار کا سبب بردباری اور خوف الہی کا سبب علم ہے۔ اپنے آپ سے خوش ہونا کم عقلی اور بے وقوفی کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضامندی اس کی اطاعت و فرمان برداری پر موقوف ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔